لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصاً سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی. اللہم صل علی محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بالذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صلوات پڑھیں محمد والے بزرگان محترم عزیزان گرامی، مکتب حسینی میں عزت کا کیا مقام ہے اور جو اس مکتب سے جڑتا ہے وہ عزت پاتا ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طریقے سے سرکار سید الشہداء نے عزت بخشا ہے. ایک فقیر و نادار بھی در پر آیا تو اس سے یہی کہا کہ اپنے چہرے کو بچاؤ، سن وجہ کا بذلت المسئلہ ان بذلت المسئلہ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ اور بات کو سامنے نہ رکھو باتوں کے ذریعے. کاغذ دے کے لکھوا لیا اور اس کے بعد اس کی حاجت کو پورا کیا. یقیناً یہ مکتب ایسا ہے کہ اس میں جتنے بھی ہیں سجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان والخیر اصلہ و فرعہ کلہ، سب کچھ جتنی بھی ہے، جتنی بھی بھلائی ہے سب آپ کے خاندان میں ہے، کرم عادت سب. اور پھر جو کچھ ہے سب کچھ ان کے ہاں. یہی تو درس دینے والے ہیں. چوتھے امام ہاتھوں کو چومتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جب دو تو پھر اس کے بعد یہ پہلے دست خدا میں جاتا ہے، خدا کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. لہذا خدا کے ہاتھوں میں پہنچنے والا صدقہ ہے، لہذا ہاتھوں کو چوم لو. یہ پیغام دیا ہے. کسی نے اعتراض کیا کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کیا شک کیا؟ میرے استاد کہتے ہیں کہ میں نے جا کے تلاش کیا تو مجھے ملی، کتاب میں یہ بات ملی کہ ہاں یقیناً سید سجاد علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے کہ اس کام کو کرتے تھے. کیوں؟ قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے ہیں جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات. یا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں سے کوئی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویاخذ الصدقات یعنی بندوں سے صدقات کو خود خدا لیتا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں قرض دینے کو خدا کہتا ہے. قرض ہم اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو دیتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے تم قرض اس کو لے رہے ہو مجھے دے رہے ہو. قرآن مجید کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دیتا ہے قرض حسنا تو میں بھی اس کو بڑھا کے دیتا ہوں، یعنی مجھے دیتا ہے.
آیات قرآنی اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ صدقہ دینا عزت دینا ہے۔ دیکھو اگر سیکھنا ہے تو مکتب اہل بیت پہ عزت کیسے دی جاتی ہے وہ پتہ چلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ مکتب ہے کہ اسی لیے تو یہ قرآن مجید کی آیتوں پہ عمل کر۔ اچھا اگر تم نہیں دے سکتے ہو، کوئی مانگنے والا آیا تو کہہ دو کیا قول معروف، یعنی وہ قول وہ گفتگو قرآن مجید کی آیت ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ تم صدقہ دے رہے ہو کسی کو سنا کے، باتیں بتا کے، احسان جتا کے نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے اچھے طریقے سے کہہ دو کہ اس وقت نہیں ہے۔ قول معروف، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مکتب قرآنی ہے کہ جہاں پر اہل بیت تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، انہوں نے نہ اگر خود نہیں کیا تو ایسا راستہ بتایا کہ جس سے انسان آنے والا اپنی مرادیں لے کر جا رہا ہے۔ یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جہاں پر انسان تعلیم پا رہا ہے اس مکتب میں کہ کوئی ذرا سا ذرہ برابر بھی اس جگہ پر کوئی کنجوسی یا کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھے انداز سے بولو کہ خداوند عالم اس کو بھی قبول کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر انسان بہترین طریقے سے دینا چاہتا ہے، بہترین طریقے سے دینا چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچ جائے، بلندی تک پہنچ جائے، معراج تک پہنچ جائے، یعنی واقعاً خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو پھر اسی در پہ آگے دیکھے جو فرزند رسول نے پیغام دیا ہے اس در سے پتہ چلے گا کہ کیسے معراج پر پہنچ جاتا ہے انسان کا صدقہ دینا۔ محمد یا علی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 صفت پائی جانی چاہیے۔ لا یتم الخیر الا بثلاث خصال، 3 خصال، 3 باتیں اگر ہیں تو تمہاری بھلائی خیر سب خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی اگر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں تو پھر انسان دیکھ لے، دنیا والے تعریف کر لے جائیں گے لیکن یہ پہنچے گی نہیں خدا تک۔ خدا کی بارگاہ تک اگر پہنچنا ہے کہ واقعی اس معراج پر کہ جہاں کے بعد پھر کوئی اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، مکمل اجر و ثواب مل گیا اور ملتا ہی رہے گا، اس منزل پر اگر کسی کو پہنچانا ہے تو 3 باتوں کا خیال کرو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ بہت جلدی کرو جب بھی کوئی نیک کام کرنے، کیونکہ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی تمہیں کوئی نیک کام کرنا ہے، خیر کام کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کوئی عطا کرنا ہے تو جلدی کرو۔ امام فرما رہے ہیں تعجیلہ، 3 چیزیں ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے جلدی کرنا۔ سارعوا الی مغفرۃ، اپنے یعنی خیر کی طرف جاؤ، تیزی سے جاؤ۔ واستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف سبقت مقابلہ کرو۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، روایتیں ہیں کہ تیزی سے نیک کام کی طرف جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں دیر نہ کرو، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالو کہ نہیں پہنچے گا، نہیں ملے گا، نہیں، تیزی سے خداوند عالم کی طرف جاؤ۔ خدا کی طرف اگر جانا ہے اس نیکی کی طرف جاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کیا وجنۃ عرضها السماوات والارض، یعنی اس مغفرت پروردگار، عطا پروردگار کی طرف جاؤ، یعنی یہ مغفرت، بخشش، یہ سب جنت کی طرف جاؤ۔ کیسے ملے گی؟ جب نیک کام کا تم نے ارادہ کیا فوراً اسے انجام دے دو۔ اور وہ بھی جنت کے عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو صاحبان تقوی کے لیے بنائی گئی ہے، اس جنت کو حاصل کرنا ہے اگر تو پھر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ تمہارے پاس ہے کہ تیزی سے نیک کام کو انجام دو۔ تعجیلہ، یعنی خیر کو، نیکی کو تیزی سے انجام دینا ہے۔ دوسرا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ تقلیل و کثیر، کتنا ہی زیادہ کام تم انجام دینے نہ لے جاؤ، اس کو تھوڑا سمجھو، اس کو سمجھو ہی نہیں، ذکر نہ کرو، بالکل تھوڑا سمجھو۔ کتنا ہی بڑا کام کر دے جاؤ، کتنا کر لے جاؤ، اس کو تھوڑا سمجھو۔ انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ تو خدا کے مکتب اہل بیت بتا رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں دنیا والوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا کا بال کما کے کتنا عطا کیا ہے۔ ٹی وی پہ نیوز آ رہی تھی، ایک بار سن رہا کہ ایک سورت کا ایک تاجر تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں 500 لوگوں کو گھر بنا کے دیا۔ ایک ہیرے کا تاجر تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے وہ ہر سال دیوالی کے موقع پہ اپنے ہر کاریگر کو ایک نئی کار دیتا ہے۔ کس بنیاد پر؟
یعنی خداوند عالم کے یہ ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کو دیں گے تو وہ ہمیں مالک خوب دے گا۔ توحید پہ اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ کا ایک ہونے پہ وہ اعتقاد رکھتے ہوں، نہیں مانتے، اہل بیت کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن نیک کام کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ اس نیک کام کو کر کر کے اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی عزت کو بڑھائے جا رہے ہیں کہ اسی پہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ وہ جو دینے والی ہستی ہے، وہ عطا کرنے والی ہستی ہے، وہ ہمیں دیتی رہے گی، ہم دے دیں گے اس کے بندوں کو، وہ ہمیں دیتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ اور اتنا کرنے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے دینے والے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو دیا، نہیں، بہت تقلیل و کثیر و ترک الامتنان بہ۔ اور تیسری چیز، پہلی چیز یہ کہ جلدی کرو، دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ کو بھی تھوڑا سمجھو ہی نہیں، تقلیل بالکل کم کر دو، گھٹا دو اس کو۔ وَتَرْكُ الْإِمْتِنَانِ بِهِ، منت نہ رکھو، احسان نہ جتاؤ۔ اگر احسان جتاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیکی کو اگر معراج اور کمال پر پہنچانا ہے تو احسان جتانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ اپنا حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا والوں کو کتنا بھی عطا کر دے، اپنی ایثار و قربانی کو اگر اہل بیت کرام کے سامنے لے جا کے رکھے تو اہل بیت کرام کی ایثار و قربانی کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ شہزادی زہرا نے جو ایثار و قربانی پیش کیا اس کے مقابلے میں ہم ان کے غلام و کنیز کیا ہیں؟ ہم نے کیا پیش کیا؟ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے مقابلے میں ہمیں کیا پیش کیا ہے؟ ہم نے کوئی سے اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر کیوں منت جتاتے ہیں، کیوں احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیوں اپنے ناموں کی ہم تختیاں لگوانا چاہتے ہیں، ہم کیوں لوگوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کس کا کام کروایا، ہم نے کیا کیا؟ نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ خداوند عالم مکمل طور پر عطا کرے تو اپنے نام کو غائب کر دو، خداوند عالم بلندی عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا مولا کائنات نے ایک روایت فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خیر تمہارے لیے بابرکت ثابت ہو، یعنی تمہیں لذت محسوس ہو اس خیر میں، تو جلدی کرو، چھپا کے کرو، احسان نہ جتاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو، یہ مولا کائنات نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو، حقیقت امر یہ ہے کہ اگر تم نے چھپا کے انجام دیا، سر یعنی چھپا کے، تو چھپا کے انجام دینے میں دوسروں تک تم نہیں پہنچاؤ گے، خداوند عالم اسرار کو عیاں کر دے گا۔ بھائی شب کے سناٹے میں افطار کے وقت غریبوں، مسکینوں، یتیم آئے، شہزادی زہرا نے اپنی روٹیاں دے دی، افطار کا اذان دے دیا، نہ وہاں پہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی سب فلم برداری کرنے والا تھا، نہ کوئی رپورٹر تھے، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج ساری کائنات میں جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں سب کو معلوم ہے 18 آیتیں خداوند عالم نے نازل کر کے سب کو بتا ڈالا کہ کون جو کام جو انہوں نے کسی سے لیے نہیں کیا تھا، یعنی جو اگر کوئی کہے بھی تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو کوئی نہ جزا چاہتے نہ شکر چاہتے ہیں، خداوند عالم کی عطا ہے یہ۔ تو اب جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں 18 آیتیں نازل کر کے لوگوں تک عیاں کر دیا کہ شہزادی زہرا نے اس کام کو انجام دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا خاموش دیا، کسی کو کیا معلوم ہے؟ پیغمبر نے مولا علی کو بلایا شب کے سناٹے میں، علی یا رسول اللہ تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں۔ کسی کو کیا معلوم تھا؟ کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج سب کو معلوم ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں وہ آیت نازل کر دی، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا اللہ کی مرضی کے لیے۔ ساری کائنات کو پتہ چل گیا کہ علی نے کام خدا کے لیے انجام دیا تھا۔ یا علی بزرگان محترم فرمائے ہم کتنا عطا کر سکتے ہیں؟ علی کی جان معمولی جان نہیں تھی، قیمتی جان تھی، امام کی جان تھی، حجت خدا کی جان تھی، لیکن اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ذرہ برابر بھی نہیں سوچا، اطمینان خاطر کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تم میری جگہ سو جاؤ، سو گئے، نہیں پوچھا۔
میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. آپ نے کہا ہم مطیع و فرمانبردار، سو گئے. پوری کائنات کو معلوم ہو گیا. لہذا نیکی کرنا ہے تو ایسے نیکی کرو کہ جو خدا خود لوگوں پر عیاں کر دے. خدا لوگوں کو بتا دے کہ کس طریقے سے تم نے نیک کام کو انجام دیا ہے. ذرہ برابر بھی اس میں خداوند عالم یہ روایتیں، یہ آیتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہرحال انسان اگر کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے تو منت نہ رکھے، احسان نہ جتائے، برے کاموں کو نہ انجام دے. بہرحال زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس زبان سے گالی نکل گئی، انسان کبھی کبھی دینے والے کو دے دیتا ہے، اگر اس نے کچھ اور کہہ دیا، اصرار کر دیا، تو پھر الٹے سیدھے الفاظ منہ سے نکل آتے ہیں. اللہ بچائے، محفوظ رکھے. شیطان نہیں چاہتا کہ مومن کا عمل خالص خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، نہیں چاہتا شیطان. تو اب اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس نے تجھے دیا ہے اور مانگ لے. دینے والا سوچتا ہے کہ اب تو دے دیا، ضرورت پڑ کر دیا. اب اسی میں کشگو مگو ہو جاتی ہے. اور ان کی انسان کی زبانوں سے نہیں، انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. روایت میں ہے کہ اگر انسان کی زبان سے گالیاں نکل آتی ہیں تو یہ گالیاں باعث بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں آ جائیں، اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو نابود و برباد کر دیتی ہیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. نبی کریم نے فرمایا من فحش علی اخیہ المسلم، خدا نہ کرے میرے سننے والے یا جہاں پر جو موجود ہے کوئی اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی بکا، من فحشا، گالی بکا، برے الفاظ سے یاد کیا، اخی المسلم، نزع اللہ منہ برکت رزقہ. سب سے پہلی چیز اس گالی بکنے سے، اس برے الفاظ سے یاد کرنے سے جو انسان کو گھاٹا ملتا ہے، نزع اللہ اس کے رزق کی برکتوں کو چھین لیتا ہے. محنت کرو، کماتے رہو، برکت نہیں، زبان نہیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے دکاندار ہیں کہ بہترین دکان ہے، سب کچھ ہے، محنت کرتے ہیں، سب کچھ ہے، برکت ہی نہیں ہے. کیوں؟ زبان کنٹرول نہیں ہے. زبان سے جس کو چاہا کہہ دیا، جو منہ آیا کہہ دیا. بڑی مشکل ہے. انسان اس زبان کے اوپر کیا سوچتا ہے؟ اگر کوئی آپ کا احترام کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، تو آپ جو چاہیے اس کو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیچارہ آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ مثلا تم 24 نمبر ہو. اب بیچارہ وہ اچھا خاصا محب اہل بیت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے بیان کرنا. تم فلانی ہو، تم فلانی ہو، اس طریقے کی باتیں کہنے سے کیا فائدہ؟ کسی کا دل دکھانے سے کیا فائدہ؟ برکت رزق کی ختم ہو جاتی ہے اگر انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے. پھر انسان کتنی بھی محنت کرے، انسان برکت ختم ہو جاتی ہے. رزق پر جتنا بھی کوشش کرتا ہے، کیونکہ خدا گالی بکنے کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. خدا حیا اور کریم، خدا کریم ہے، اس کو حیا پسند ہے. وہ بے حیائی کو نہیں پسند کرتا ہے کہ عزت لے لو، جس کو چاہ جو کہہ دیا. نہیں، خدا کریم ہے اور اس کرم کو دوست رکھتا ہے. آیت میں، حدیثوں میں بیان ہے، ان اللہ تعالی کریم یحب الکرام. کرم کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے تو کرم کو دوست رکھتا ہے. لہذا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان گالی بکے اور پھر گالی بکنے کے بعد پھر خدا کی نہیں، خدا اس کے رزق کی برکتوں کو ختم کر لیتا ہے جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا ہے. اور دوسری چیز روایت میں اس روایت کو پورا پڑھو، ان اللہ تعالی حیی ستیر یحب الحیاء والستر. خداوند عالم حیی ہے، یعنی یہ خداوند عالم بہت بڑا شرم کرنے والا، یعنی ایسا ہے. لیکن الفاظ میں بیان کروں، ان الفاظ کو میں اردو میں جو بھی بیان کروں گا وہ خطرناک ہو جائے گا. خدا شرم کرنے والا کہوں، کیا کہوں؟ یعنی واقعاً خدا اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. خدا کو بے حیائی پسند نہیں ہے. ستیرون، بہت بڑا چھپانے والا ہے. آپ نے ستار سنا ہے نا، یہ لفظ بھی صیغہ مبالغہ ہے. ستیرون یعنی بہت زیادہ چھپانے والا ہے. لہٰذا خداوند عالم پسند کرتا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، ستر کو پسند کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا، اگر کسی کو معلوم بھی ہے کسی کی برائی تو اللہ کچھ نہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھو، دبا کے رکھو، بتاؤ نہیں کسی کو.
اگر ہم دوسروں کے عیب کو چھپا کے رکھیں گے تو خود خداوند عالم ہمارے عیب کو چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ وَوَكَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، انسان کو خدا اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو انسان گالیاں بکتا ہے وہ اپنے حال پہ، پھر اس کو کوئی، یعنی اب سوچیں اگر انسان کسی جگہ سے جڑا ہوا ہو، وابستہ ہو، اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں، کسی آفس میں کام کر رہے ہوں، اور وہاں کا مینیجر، کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو، مینیجر آپ کو دھیان نہ دے، کچھ بھی نہ سوچے، اچھا ٹھیک ہے کرو اپنا کام کرتے رہو، مجھ سے کوئی ربط نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر انسان کو کوئی مالی فائدہ ہوگا؟ پھر کوئی عزت کرے گا اس کا؟ نہیں، پوری کمپنی والے سوچیں کہ جب اس کے مالک ہی نہیں عزت کرتا تو ہم کیوں عزت کریں؟ یہی تو ہوتا ہے۔ وَوَكَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر انسان گالی بکتا ہے تو خدا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کے حوالے، نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جب نفس کے حوالے کرتا ہے، انسان نے گالی بکا، گالی بکنے کی بنیاد پر خدا نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور جب اس کو حال پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً شیطان آ کے سہارا دیتا ہے، پیٹھ تھپتھپاتا ہے، اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ ایک عام سی مثال آپ کے ذہن میں بیان کروں، باتوں کو قریب کرنے کے لیے مثال کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ گھر سے ناراض ہو کر کوئی لڑکا بچہ چلا گیا، گھر سے ناراض ہو کے گیا، خاندان کے دوسرے لوگ فوراً پیٹھ تھپتھا لیتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ کوئی لڑکی گھر سے ناراض ہوئی، کوئی نہ کوئی مل گیا بہکانے والا، لے جانے والا، کوئی باہر کی دنیا دکھاتا ہے کہ میں تمہیں فلاں ملک لیتا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے فلاں کمپنی میں لگا دوں گا، کوئی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ نے نکال دیا تو ہم تو ہیں، آؤ میرے گھر آؤ۔ تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی رہتے ہیں ایسے لوگ۔ یہی حال ہے جب انسان بارگاہ خدا سے دور ہو کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ گالی بکا اس نے، بارگاہ خداوندی سے دور کر دیا گیا۔ اب جب بارگاہ خداوندی سے دور کیا تو پھر شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ معاشرے اور سماج میں یہ مشکلات پائی جاتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف، اور تیسری چیز کہ اگر انسان گالی بکتا ہے تو جو تیسری چیز ہے افسد علیہ معیشتہ، خداوند عالم اس کے اقتصاد کو بالکل فاسد کر دیتا ہے۔ رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، یعنی رزق ملتا رہتا ہے، لیکن یہ تیسرا جملہ یہ ہے کہ اگر انسان گالیاں بکتا ہے تو معاشی نظام، سسٹم جو اس کا ہے، اقتصاد بالکل ختم ہو جاتا ہے، چوپٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں باقی رہ جاتا انسان کے لیے۔ لہذا مکتب اہل بیت جو عزت کا مکتب ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے، اس میں عزت دی جاتی ہے، فقیر کو عزت دی جاتی ہے، عزیز بنایا جاتا ہے، یہاں پر کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو جب امان نامہ لا کے جا کے دیا گیا تو یہی کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ذلت کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے جانے دوں گا۔ امام جب ابن اشعث نے لا کے جو کہا ہے تو ابن اشعث کے جواب میں امام نے کیا کہا ہے؟ واللہ لا واللہ، امام حسین علیہ السلام، لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا فر فرار العبید، یعنی میں ذلت کا ہاتھ نہیں دے دوں گا۔ تم چاہتے ہو مجھے امان دینا، امان دینا چاہتے ہو کہ تمہیں بیعت یزید، تو کہا میں یزید کی بیعت کر لوں، میں ذلت کا ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ذلت کی زندگی مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ مکتب اہل بیت ہے، جس مکتب اہل بیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سے ہم وابستہ ہیں۔ الحمدللہ، ہر روز سجدہ شکر ادا کیجئے کہ حقیقی مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جانے نہ دیجئے۔ آج کل شیطان بہت زیادہ ہیں کہ جو اس کو اہل بیت کے حقیقی مکتب سے انسان کو دور کر رہے ہیں۔ جی، یعنی آج تک ہم جب نعرہ لگاتے تھے، کیا مولا علی کے نام کے نعرہ لگاتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ نعرہ حیدری، یعنی حیدر کا نعرہ، جو آپ کا نعرہ حیدر جو نام ہے جنگوں کا، وہاں پہ نعرہ لگایا تھا حیدر، تو ہم اس وقت یا علی پکارا جاتا تھا۔ آج نعرہ لگایا جا رہا ہے نعرہ اخباری یا علی۔ جی آپ جا کے دیکھیے، یعنی مولا علی کیا کہا جائے۔ اس طریقے سے یہ مکتب اتنا پاکیزہ مکتب ہے، اس کے اندر نقب لگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے، دنیا کے شیطان یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو در اہل بیت سے دور کر دیا جائے کہ یہ قریب نہ ہونے پائیں۔
امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا ان کے ہاتھ میں. یہ مکتب اہل بیت عزت کا مکتب ہے. حسین نے شہادت کو قبول کر لیا، پورے خاندان کی اسارت کو قبول کر لیا، سب کچھ قبول کر لیا. اطاعت ذلیل نہیں، بیعتی نہیں دوں گا. لا فرار ربل، یعنی جیسے غلام بھاگتے ہیں ویسے بھاگوں گا بھی نہیں، میدان میں ڈٹ کر کھڑا رہوں گا لیکن تمہارے سامنے نہیں ہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ میں مدینے میں بھی رہوں گا تو بھی تم مجھے قتل کرو گے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے زندہ نہیں رہنے دو گے، تو سنو پھر خطبے دیا ہے، تم مجھے قتل کریں تو میں بھی قتل کروں گا، جنگ کروں گا تمہارے سامنے. ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حسین حکومت لینے کے لیے آئے تھے. عقلی اور منطقی بات نہیں ہے کہ کہاں 30,000 کا لشکر، کہاں 100 آدمی کا لشکر، 100 آدمی کل. قطعاً ایسا نہیں ہے. انسان غور کرے، ہو ہی نہیں سکتا. انسان، یہ مکتب عزت کا مکتب ہے، یہ مکتب عزت کا مکتب ہے. انسان اس سے غافل نہیں ہو، انسان اس سے غافل نہ ہو. امام حسین علیہ السلام اگر یہاں پر عزت دے رہے ہیں کسی کو تو وہ عزت لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی پسند ہی نہیں کیا. میں عرض کیا، شب عاشور دشمن چاہتا تھا کہ کام تمام کر دیا جائے، شب کے سناٹے میں کہیں کوئی بات خبر تک نہ پہنچنے پائے. دشمن یہی چاہتا تھا نا، شب کے سناٹے میں یہ بات تمام کر دی جائے اور ختم کر دیا جائے. امام نے کیا انتظام کیا؟ عبادت کے لیے مہلت دے دو. کیوں؟ ورنہ اگر شب کے سناٹے میں یہ کام تمام کر دیا جاتا تو پھر آج جس طریقے سے تاریخ نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، وہ بات ہم تک کیسے پہنچتی کہ امام حسین عاشورہ تک لے کے گئے کیوں؟ یہ تو کہیں بھی ختم تھا. آج سب کیسے معلوم ہے کہ کیسے کس وقت پہلا حملہ ہوا، کس وقت کون شہید ہوا، کون پہلے مارا گیا، کون زور سے پہلے، کون زور کے بعد، عصر کے وقت کس جگہ پر کس نے کس کو قتل کیا. یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہوتی؟ تاریخ میں یہ بتانا تھا کہ عزت دار انسانوں کو تک یہ پیغام پہنچ جائے. مکتب عزت ہے یہ، ذلت کا مکتب نہیں ہے. عزت کے ساتھ اپنی جان کی قربانی حسین نے پیش کر دیا، ذلت کو برداشت نہیں کیا. یا علی، عزت کا مکتب ہے یہ برداشت نہیں ہے. مکتب عزت، یہ جو مکتب عزت کا، اس میں یہاں پر عزت دی جا رہی ہے. بانٹ رہے ہیں حسین عزت، لے جاؤ عزت جہاں لے جانا ہے. یقیناً باقی گفتگو انشاءاللہ زندگی رہے تو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مکتب، جو مکتب حسینی میں جو عزت مل رہی ہے. قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے. بعض نے لکھا ہے کہ کسی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، باپ کو نیند آئی اور آنکھ کھلی تو ایک کلمہ زبان پر جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بامعرفت بیٹے نے پوچھا، بابا خیر تو ہے؟ یہ انا للہ کیوں؟ آواز دیا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تم آگے آگے جا رہے ہو، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تمہارے، اور یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے. خدا کی قسم، اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اس جگہ پر اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا باپ اگر ہم سے کہتا ہے، بیٹے نے باپ سے کیا سوال کیا ہے؟ بیٹے نے سوال کیا، اَوَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں بابا؟ بھلا ہم حق پہ ہیں. اِذَنْ لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پھر ہمیں موت سے نہیں ڈر ہے. ایک جوان لڑکا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. یہ قافلہ چل رہا ہے. کربلا آ گئی، کربلا میں پہنچ گیا قافلہ. علی اکبر ہے، شب عاشور ہے. ہر بچہ، ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے. بیویاں علی اکبر کو بغور دیکھ رہی ہیں. شبیہ رسول کی جتنی زیارت کر سکو کر لو، کیونکہ یہ خبر دی جا چکی یہ آخری شب ہے. یہ آخری شب ہے، جتنی زیارت کرنا ہو کر لو.
بیویاں دیکھ رہی، زینب اپنے نانا کے شبی کو بغور دیکھ رہی ہیں کہ کل یہی شبی رسول تو خاک و خون میں مل جائے گا۔ آزادارو، شب عاشور ڈھلتی رہی، صبح عاشور سے پہلے اذان کا وقت نہ ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسین کے قافلے میں حسین کے اذان دینے والے مؤذن کا نام حجاج ابن مسروق ہے۔ ہر اذان کے وقت حجاج ابن مسروق بڑھ کے اذان دیتا ہے، لیکن جب شب عاشور آئی تو حسین نے کہا این علی ولدی علی، این علی، میرا لال علی کہاں ہے؟ علی اکبر کو بلایا اور پھر آواز دیا، علی اکبر آؤ، مازنے پر جاؤ، اذان دو۔ یا حسین یہ کیسا اہتمام ہے؟ ارے شاید حسین لہجہ نانا کو سننا چاہتا ہے، نانا کا لہجہ سننے میں آئے، بیویوں تک نانا کے لہجے کی آواز پہنچے۔ عزادارو، ادھر اذان کا وقت ہوا، جناب علی اکبر نے اذان دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز گونج رہی ہے، ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے، ساری بیویوں نے بغور سننا کی شروع کیا۔ ادھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہاں؟ زینب نے بڑھ کے پوچھا، ارے یہ آواز اذان کس کی؟ یہ تو بڑے نانا کے لہجہ ہے۔ ادھر آواز دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے خیمے کے اندر وہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو گئی، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزادارو، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عجب منظر تاریخ نے لکھا، جناب علی اکبر نے اذان مکمل کیا، ابھی ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر تیر دشمن کی طرف سے آنا شروع ہوئے۔ عزادارو، حسین نے کہا، ارے ٹھہرو، نماز تمام کر لوں، میں خود تم سے لڑنے کے لیے آؤں گا۔ ادھر امام حسین نماز تمام کر کے اب جب آئے تو اصحاب نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا شروع کیا۔ اکبر جب سامنے آیا، عزادارو ایک ایسا منظر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختل لکھتے ہیں، اول من خرج من بنی ہاشم فہو علی الاکبر الحسین، علی ابن حسین، علی اکبر، حسین کا بڑا بیٹا جسے علی اکبر کہتے ہیں، سب سے پہلے بنی ہاشم سے گیا۔ آپ نے دیکھا حسین نے پوری کربلا کو علی اکبر اور علی اصغر کے بیچ میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ پہلے علی اکبر گیا اور پھر اس کے بعد علی اصغر۔ عجب منظر تاریخ نے لکھا، جناب علی اکبر باپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ زیرے کو بغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد نہ جانے کیا کیا دیکھا، پوری زندگی علی اکبر کی نظروں کے سامنے بیلے سے لگایا، اور اس کے بعد کہا، بیٹا ہاں جنگ کی اجازت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ عزادارو چند جملے جناب علی اکبر کے سن لو۔ ارے کس طریقے سے جناب علی اکبر نے جس وقت اجازت مانگی، باپ نے اجازت دیا، جوان بیٹا تھا۔ مختل لکھتے ہیں کہ باپ نے بازو کو پکڑ کر گھوڑے پہ اپنے جوان لال کو بیٹھایا، اور اس کے بعد اپنی دونوں انگلیوں پر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما زکیا اشبہ الناس خلقا وخلقا خلقا ومنطقا لرسولک حینما اشتقنا الی زیارت نبیک فزرنا۔ اے میرے خدا تو گواہ رہنا، اس وقت اس قوم کے سامنے وہ جوان نکل کے جا رہا ہے، وہ جوان ہے کہ جو ہر اعتبار سے نبی کے، تیرے نبی کے مشابہ ہے، صورت میں نبی کے جیسا، سیرت میں نبی کے جیسا، بولنے میں نبی کے جیسا، ہر اعتبار سے نبی کے جیسا۔ ارے یہی نہیں، جب اب اہل بیت کو تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم اس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ لو عزادارو، علی اکبر آ
آگے بڑھے، علی اکبر کے کانوں میں ایک آواز آئی. یہ آواز کیسی تھی؟ یا بنیا محلن محلا، یا بنیا محلن محلا. بیٹھ کر رہے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا. ہاں ہاں اے میرے لال، اتارا گلے سے لگایا، کہا اے میرے لال ایک خواہش ہے تم سے، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا. لو عزادارو، جناب علی اکبر رخصت ہوئے، میدان جنگ میں گئے. میدان جنگ میں جا کے ایسی جنگ کیا کہ زمانہ دیکھ رہا ہے. جنگ کرتے کرتے پلٹ کے بابا کے پاس آئے اور کہا یا بتا اے میرے بابا، العطش قد قتلنی والحاذی ثقل الحدید یحملنی. ارے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ لوہے کی گرانی مجھے بس پریشان کر رہی ہے. هل الیک جرۃ من الماء، ارے ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے بابا؟ حسین نے علی اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں لیا. علی اکبر نے زبان کو کھینچ لیا. بابا ارے آپ کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اب انگوٹھی دیا، اے بیٹا یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو. انگیٹھی کا منہ میں رکھنا تھا اور پھر کہا بیٹا جاؤ اب حوض کوثر سے دادا سیراب کریں گے. اکبر نے سمجھ لیا کہ اب پلٹ کر نہیں آنا ہے. لو عزادارو، علی اکبر میدان جنگ میں گئے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے. ارے تیر آ کے گردن پہ بھی لگا، اکبر کی گردن جھکی لیکن گھوڑے سے نہ گرے. لیکن جب سائد ایک کنارے سے جب آیا کمر کی جانب سے ایک نیزہ آ کے اکبر کو لگا، اکبر زمین پہ گرے. وَحَبَتَ عَلَيْكَ مِنِّ السَّلَامِ. حسین نے اکبر کا آخری سلام سنا، آگے بڑھے. ولدی علی، ولدی علی، علی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. اب جو جنازے کے قریب پہنچے، عزادارو مقتل لکھتا ہے کہ جہاں پر حسین پہنچے کیا دیکھا؟ جوان بیٹا، 18 سال کی کمائی خاک و خون میں غرقا. عزادارو حسین زمین پہ بیٹھ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا. اب جو سینے کا ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا؟ برچی کی علی. حسین نے برچی کی علی کو نکالا، اکبر کی روح پرواز کر گئی. مقتل لکھتا ہے کہ حسین آگے بڑھے، وہ عمل جو کبھی نہ انجام دیا. حسین آگے بڑھے، فوضع خدہ علی خدہ، ارے اپنے گال کو ان کے گال پہ رکھا، آواز دیا علی الدنیا عبادک لبا یا بنیا لقد اسرم. اے میرے لال، ارے ہم میں دنیا کے ہم و غم سے تجھے راحت مل گئی. ارے اپنے گال کو گال میں رکھا. میرے لال ایسا گریا کیا. عزادارو حسین نے بچو لایا. یاد والا بنو ہاشم حلمو، بنی ہاشم ہو. بچوں نے اکبر کو اٹھایا، آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ. در خیمہ پہ اکبر، بیویوں نے حلقہ بنایا. واہ اکبرا، واہ اکبرا، واہ اکبرا. لعنت اللہ القوم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات بحسين.